حضور گزشتہ سے پرستہ جی ہم نے بات کی تھی جناب امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے اس کی جو شرائط تھیں وہ شرائط ذرا دہرا دیجئے، اور ان شرائط کا حشر کیا ہوا، کس طرح ٹوٹی ہیں وہ، اور کس طرح ان سے منحرف ہوا ہے خلیفہ اپنے عہد کا، اس پہ ذرا بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صلح کا جو پس منظر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی اور نشاندہی تھی، اور امام حسن علیہ السلام نے اسلامی دنیا کے اندر وہ کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک یہ زرعی حروف سے لکھا جائے اور دل اور قلب و روح کی لوح محبت پر لکھا جائے۔ یہ امام کی حکمت ہے، امام کی حکمت ہے، امت بچائی، قتل و غارت سے بچائی۔ اور ان کا تجربہ پہلے موجود تھا کہ 70,000 لوگ تو صفین میں قتل کیے گئے، ان میں اصحاب رسول بھی تھے۔ تو جو شخص اتنا خون ریزی کا ارتکاب کر چکے، اسلام کے سسٹم میں اسلام کا جو نظام خلافہ ہے یا نظام ولایہ ہے یا امامہ ہے، اس کے اندر اس کے مزاج سے متعلق ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ اسلام پر یلغار ہے۔ اسلام یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اسلام تو امن کا مطلب ٹھیک ہے، سلامتی کا مذہب ہے، دین ہے۔ اس نے تو بڑے سارے اجڑ قسم کے قبائل کو ایک تسبیح میں پرویا ہے۔ جی ہاں، تو جو اس وقت قبائلی عصبیت تھی، علاقائی عصبیت تھی یا تفرقہ تھا، اس کو اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نور کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے اسی لڑی کو ہدف بنایا ہے، اور یہ یاد رہے کہ اسلام محض رسومات کا نام نہیں، الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے، اور جب تک امت کسی انتظام اور نظام سسٹم کے زیر اثر ہے یا رہی تھی تو امت ہے، ورنہ امت نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اور اس سے پہلے جتنی بھی وحی آئی ہے، ایک بھی وحی کا ایک حرف بھی ایسا نہیں آیا جو کسی مذہب، مسلک، مشرب کے تصور میں آیا ہے، سب الہی نظام کے ٹائٹل پر آیا ہے۔ جب بھی کوئی بناتا ہے بندہ شے، مثلا موٹر سائیکل بناتا ہے بندہ، تو اس کو جس وقت وہ ڈیلیور کرتا ہے تو اس کو چھوٹا سا کتابچہ دیتا ہے ہدایات کا کہ دیر پا رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے، برابر رہنے کے لیے، زیر مطالعہ رہے یہ۔ تو جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے اس نے نظام کوئی نہیں دیا۔ سردست آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے، ہم نے بڑے سارے مذاہب کا جوڑ توڑ دیکھا ہے، کسی کے پلے کچھ نہیں ہے، صرف اپنی مذہبی ترجیحات ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ٹریڈ کمپنیوں کا ایک ٹائٹل ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس پر، کیونکہ یہ مذاہب نظام سے متعلق ہی نہیں ہے۔ نہ شیعیت نظام سے متعلق ہے، نہ سنیت نظام سے متعلق ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس سے بھاگتے ہیں دونوں، نہ نظام کے زیر اثر آ جائیں تو پھر یہ مسلمان رہیں، ہر سنی شیعہ ہو، ہر شیعہ سنی ہو، کیونکہ نظام میں وحدت ہے، اخوت ہے، اخلاق ہے، اور رواداری ہے، باہمی احترام ہے، حیا ہے، کتنی عظمتیں ہیں اس نظام کے اندر، اور امویوں نے اسی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب تم عہد کرو، وعدہ کرو، نبھاؤ، ورنہ تو تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ یہ نظام کا حصہ ہے، یہ نظام کا حصہ لیکن کیا ہوا؟ نہیں، قرآن سے ان تک کا تعلق ہی نہیں، نہ نظام سے، اسلام سے کسی بھی جہت سے ان کا تعلق نہیں تھا، کسی بھی جہت سے۔ اس کی وجہ، اسلام سے تعلق ہوتا تو وہ نظام سے جڑتے، اور اسلام کے نظام کو ہی اور نہ بچھونا بناتے۔ ادھر پاس ہے اسلام کا، ادھر تو سارا اسلام ہے، ادھر نہیں ہے، وہ تو ان کے تو خمیر میں اسلام ہے۔ بہرحال اچھا، وہ شرائط یہ تھیں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ یہ خلافت راشدہ کے ٹائٹل پر نظام حکومت چلایا جائے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے نظام پہ حکومت نہیں چل رہی تھی، یہی مطلب ہے؟ نہیں، یہ تو حضرت امام حسن علیہ السلام تک تو خلافت راشدہ رہی، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصدیق بھی یہی ہے، ہوں، اور اس کے بعد آپ نے جس وقت سپرد کیا ہے قلمدان، تو اس شرط رکھی کہ یہ کرو گے۔ اس پر نبوی جدوجہد ہے پیچھے 23 سال کی، پھر صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ایثار ہے، اور پھر سسٹم ہے خلافہ کا ہے، امامہ کا ہے۔ کیا شاندار شرط ہے۔ ہاں، ہاں، تو بھائی جس اسلوب پر نظام حکومت پہلے چلا رہا تھا وہ الہی نظام ہے، اس کے تحت زیر اثر چلتا رہے۔ تو سب سے پہلے امویوں نے جس چیز کو ہدف بنایا وہ الہی نظام تھا، خلافت یا امامت کا ٹائٹل ختم کر کے ملک عزوز کی بنا رکھی، اور اس کی نشاندہی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب ملک عزوز جو ہے وہ نری نفرت ہے، کاٹ کھانے والی حکومت۔ تو حکومتوں کا قیام تو عوام کو اطمینان، عوام کی حفاظت، خوشحالی، سیانت، خدمت، سمجھا گی نا؟ یہی کنسپٹ ہے، یہی کنسپٹ تو یہاں تو صرف قتل و غارت ہو گئی۔ ہے۔ نمبر 2 یہ تھی کہ تیرے مرنے کے بعد یہ خلافت اپنے اصل کی طرف لوٹے گی، امام حسن علیہ السلام کی۔ کیا دانشمندانہ شرائط ہیں، واہ ٹھیک ہے جی نا؟ واہ۔ تو اپنے اقتدار کے مزے لے لے، لیکن واپس ہوا یہ کہ اس کو یہ کھٹکتا تھا کہ میں نے جو مظالم کیے ہیں تو یہ تو قابل معافی نہیں ہیں۔ بنو ہاشم جو ہیں وہ سچے سچے لوگ ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے، نہ کریں گے کمپرومائز، وہ تو حق کی تلوار ہیں، چلیں گے۔ اب چونکہ جس وقت دیکھا کہ طویل عرصہ تک، یعنی 20 سال گورنری اور 20 سال مطلب یہ ملک عزوز کا ٹائٹل انجوائے کیا، اس کے بعد دیکھا کہ اب جا رہا ہوں تو حسب وعدہ جدھر جانی چاہیے تھی ادھر نہیں۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ابھی وہ ہوش بھی ہیں، حواس بھی ہیں، حرکات و سکنات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک بہت عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کے لیے لابنگ شروع کر دی تھی، صحابہ کرام کو رشوتوں تک دی۔ یہ بدعہدی جو ہے، یہ منصب، اس کو خلافت تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو مطلب ملوکیت ہے نا جی۔ منصب ملوکیت پر بیٹھ کر اس طرح کی سوچ اور رویے، بدعہدی، پہلی بدعہدی یہ ہوئی کہ خلافت کو توڑ کر ملوکیت کی بنا رکھی، اور وہ بھی ملک عزوز، اور دوسری بدعہدی یہ ہوئی کہ جناب والا حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہی سمجھا گیا کہ اب حسب وعدہ اقتدار جانا ہوگا ادھر، تو راستے کا روڑا سمجھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی میں آپ یہ سمجھیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو زہر دلوا کر، یعنی کہ مادر پدر آزاد ہیں، ہاں جو نا مرضی نا، ان کا کیا تعلق تھا؟ مثلاً شریعت غرہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہی چیزیں شاہی محلات کے اندر بطور ذوق لی جاتی تھی۔ شراب حرام تھی تو وہاں جام کے جام چلتے تھے، اور بہت کچھ میں وہ بیان کر دوں تو آگ لگ جائے گی، کیا کچھ چلتا تھا وہاں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد تیسری شرط یہ تھی کہ میرے بابا کریم جو ہیں، جن پر خدا درود پڑھتا ہے، رسول درود پڑھتے ہیں، امت پر واجب ہے کہ وہ درود پڑھے، احترام کرو تو اس ہستی کا۔ ان کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے نا، سب و شتم کا، گالی گلوچ کا، غلاظت کا، مغلظات کا، اور یہ جو تم ان پر غلاظت پھینکتے ہو، کم از کم یہ نہ کیا جائے۔ تو معاویہ فوراً کہتا ہے کہ یہ شرط منظور نہیں ہے، اسی وقت شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے، خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے، اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324305589۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔